الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. درود پڑھیں. حضرات سامعین، قرآن اور ہدایت کے موضوع پر آج یہ ہماری چوتھی نشست ہے. میں آج بھی اسی اسلامی کا ترجمہ نہیں کرتا، آگے چلنا چاہتا ہوں. یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ شک ہے، نہ عیب ہے، نہ ریب ہے، اور وہ کتاب ہادی ہے، ہدایت کرتی ہے متقین کو، جن کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ ان کا غیب پر ایمان ہے اور رہے گا. اللہ نے بندگی پر مقدم رکھا غیب کو، یعنی اللہ نے پہلے غیب کا ذکر کیا پھر نماز کا. غیب پر ان کا ایمان ہے اور رہے گا. وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. پتہ چلا کہ غیب پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر بندگی مکمل نہیں ہوتی. میں آج یہاں سے تقریر کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مستقل موضوع ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ حضرات کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے جناب یوسف کی مثال دی تھی کہ اللہ نے جو قرآن میں مثالیں دی ہیں، مثالیں دے کر انسان کو ہدایت کی ہے. کیونکہ اللہ جو انسان کا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ یہ حالانکہ پورا قرآن محمد اور آل محمد کی حسین عطاؤں کا مجمع، اللہ کا مقصد تو وہیں پہنچانا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ ایسی ہستیاں نہیں ہیں کہ تمہارے سمجھ میں آ جائیں. اسی لیے پہلے اللہ چھوٹا مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہے کہ پہلے اس کو سمجھو بعد میں ان کو سمجھو. اگر تمہارے سمجھ میں یا آدم ہی نہیں آیا، جب تمہاری سمجھ میں آدم کی خلافت نہیں آئے گی تو پھر علی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جب تمہارے سمجھ میں یوسف کی نبوت نہیں آئے گی تو تمہاری سمجھ میں محمد کی نبوت اور رسالت کہاں سمجھ میں آئے گی؟ آج ایک اور سیڑھی بڑھنا چاہتا ہوں اور آج میں چلتا ہوں جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف. دیکھیں یہ الفاظ قرآن حکیم کے، میں نے کیا کہ قرآن ایک ایسا آفاقی کتاب ہے کہ دنیا کتنی ہی ترقی کرے، سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی ہی ترقی کرے، تو اس کا پہلے جواب قرآن دیتا ہے. یہی معجزہ ہے، زندہ معجزہ. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم کی الفاظ ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے سورۃ الحج میں جناب ابراہیم کو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم لوگوں میں اعلان کرو حج کا، انسانوں میں، انسانوں کو نہیں، انسانوں میں
اعلان کرو حج کا. اب یہ اللہ اس وقت کہہ رہا ہے جب ابراہیم کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں, یا بیوی ہے یا بچہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, یعنی جب کوئی ہے ہی نہیں اور اللہ کے الفاظ کو دیکھو, وہ اذن فی الناس بالحج. ابراہیم تو اعلان کر دے, منادی کر دے انسانوں میں. بھئی انسان ہے ہی نہیں تو پھر یہ ندا کا ہے کہ ندا دے دو, آذان دے دو, اعلان کر دے دو انسانوں میں حج کا. یا تو کا رجال, پھر آپ کے پاس آئیں گے کچھ پیدل, آپ کے پاس آئیں گے کچھ پیدل. اللہ نے کہا, ابراہیم نے اعلان کر دیا. اب دیکھیں جہاں جہاں میری آواز ہوا, اذن فی الناس بالحج. ابراہیم تو اعلان کر دے حج کا, پھر آپ کے پاس آئیں گے کچھ تو پیدل آئیں گے. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ. اب ہمیں افسوس یہ ہوا دیکھ کر کہ یہاں نیچے لکھا کل ضامر کی, ہر دبلے پتلے جانور پر. سبحان اللہ, پھر تو مذہب ہمارا دین اسلام آفاقی تو نہیں رہا. دبلے پتلے اونٹ, وہ بھی دبلے پتلے. کیا اسلام مسلمان امریکہ میں نہیں ہے کیا؟ تو وہاں سے مسلمان اونٹ پر کیسے پہنچیں گے؟ دیکھو اصل میں انہوں نے قرآن کے اصلاح کو نہیں سمجھا. ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر دنیا, یہ ایک سازش تھی کہ دنیا نے قرآن سے, رسول سے آل محمد کو الگ کر دیا. اگر دنیا آل محمد کو رسول سے اور قرآن سے الگ نہ کرتی تو آج یہ فرقے واریت اور یہ اختلافات نہ ہوتے. اب آئیے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ والا, کچھ تو آپ کے پاس آئیں گے بادل اور کچھ آئیں گے. والا کل ضامر, یہ اصطلاح ہے ضمر الفظ, گھوڑے کو دبلا کرنا, گھوڑے کو دبلا کرنا. یہ گھوڑے کو دبلے پتلے کرنے کی کیا معنی ہے؟ یہ میں نے ہر ایک مجلس میں یہ کہتا ہوں کہ دین مشکل نہیں ہے. اللہ روز مرہ کے مثال دے کر سمجھاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم بھی جب آدمی موٹا ہو جاتا ہے تو دوڑ نہیں پاتا, اس طرح جانور جب موٹا ہوتا ہے تو بھاگتا نہیں. اسی لیے ہم دیہات میں جب گھوڑے کو دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ موٹا ہو گیا ہے تو اس کو مکھن کھلاتے ہیں تاکہ اس کا پیٹ اوپر آ جائے, دبلا پتلا ہو جائے, یعنی وہ پھر تیز دوڑے گا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ یاتی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. میرے ابراہیم اعلان کر دو حج کا انسانوں میں, پھر آپ کے پاس آئیں گے کچھ تو پیدل آئیں گے اور کچھ تیز تر سواری پر آئیں گے. دور دراز علاقوں سے تیز تر سواری پر آئیں گے. اب قبلہ رفتار کتنی ہی ترقی کرے تو اس آیت میں شامل ہے. آیت پہلے جواب دے گی, تو ابھی کہہ رہا ہے, قرآن نے تو 14 برس پہلے کہا ہے. آپ نے اندازہ نہیں, تقریر باقاعدہ میری شروع ہو گئی. جناب ابراہیم نے آواز دی. اب مسلمان جو حج پر جاتے ہیں یہ جو احرام باندھنے کے بعد کہتے ہیں اللہم لبیک, پروردگار ہم حاضر ہو گئے. اللہ نے تمہیں چٹھی لکھی تھی, پوری توجہ چاہیے. یہ اللہ نے تمہیں آواز دی تھی کہ آؤ, تو یہ اللہم لبیک کیوں کہتے ہو؟ مسلمان بھائی کہتے ہیں یہ اسی آواز کا جواب ہے جو ابراہیم نے دیا تھا. ابراہیم نے دیا تھا. اتنا تو پتا چلا کہ ابراہیم کی آواز, ابراہیم کی پکار اللہ کی پکار ہے. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. ارے جب ابراہیم کا بلانا اللہ کا بلانا ہے تو رسول کا بلانا بھی اللہ کا بلانا ہے. نعرہ حیدری. باقاعدہ میری تقریر شروع ہوئی.
سمجھ لے. اب جناب ابراہیم نے آواز دی تو قیامت تک جو لوگ پشتے پدر اور شکم مادر میں بچے تھے انہوں نے بھی سنا. او میرے بھائی، خاص کر کے جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں، ایک جملہ ان کے لیے بھی ہے. ارے جناب ابراہیم ہے کون؟ انسانوں کا امام، انسانوں کا امام. ارے انسانوں کا امام تو وہ ہے جو بنفس قرآن، جس کا اقتدار ہے ماں کے بطن میں نطفے پر. یعنی جو بچہ ماں کے بطن میں نطفہ تھا اس پر بھی اقتدار ہے، اس پر بھی اقتدار ہے. ارے جو انسانوں کا امام ہے، جو جزوی امام ہے، جب اس کا اقتدار ہے اسی نطفے پر جو ماں کے بطن میں ہے، تو علی تو عالمین کا امام ہے. نعرہ حیدری. میں نے کیا کہ میں عقل سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا. اب مسلمان بھائی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہمارا بارواں آئے گا، کعبے کے نزدیک آواز دے گا کائنات نے. یہ کیسے؟ یہ کیسے تو یہ کیسے؟ ارے جب جزوی امام کی آواز کائنات سن سکتی ہے تو یہ تو ابراہیم کا بھی وارث ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات میری یہاں تک آئی؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اتنا نتیجہ اس آیت سے نکلا کہ ہادی کہتے ہی اسے ہیں جو سب کو سنائے، سب کی سنے، سب کی مشکل کشائی کرے. ہادی کہتے ہی اسے ہیں جو سب کی سنے، سب کو سنائے، سب کی مشکل کشائی کرے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں نہ آیا ہو. پھر چلتا ہوں آگے. اور جناب سلیمان ذریت ابراہیم ہے. بھائی گھبرا تو نہیں یہ بھول. جناب سلیمان ذریت ابراہیم ہے نا. اس کا تخت جا رہا تھا ہوا میں. یہ چارپائی نہیں تھی، اس کا تخت تھا جس پر گھوڑے بھی تھے، جس پر گزرا بھی تھے. جناب سلیمان آیا، ایک چونٹی نے دیکھا. چونٹی سب سے چھوٹی مخلوق. اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ نہ کر دے. فتبسم ضاحکا من قولها. جناب سلیمان نے چونٹی کی بات سن کر، چونٹی کی بات سن کر سلیمان ہنس پڑے. چونٹی کی بات سنی تھی، سمجھی بھی، تب تو ہنسے، تب تو ہنسے، تب تو ہنسے، تب تو ہنسے. ارے یہ سلیمان ہے کیا جس کی انگوٹھی پر معصوم کے قول کے مطابق امام حسن علیہ السلام کے الفاظ ہیں نا کہ امام حسن علیہ السلام نے بابا علی سے پوچھا تھا، بابا علی یہ انگوٹھی جو تھی سلیمان کی اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ کہا بیٹا اس پر میرا نام لکھا ہوا. نعرہ حیدری. ارے نوجوان، نعرہ حیدری شاباش. یہاں سے پتا چلا کہ جس کے اسم میں اتنی طاقت ہے اس کے جسم میں کتنی طاقت ہے. ہو سکتا ہے پھر کوئی نہ مانے، پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں. اور خاص کر کے جو میرے بزرگ ہیں، بچے تو بچے ہی ہیں، جوان تو جوانی ہے، لیکن جو بزرگ حضرات ہیں میں ان سے داد لوں گا. اسی صورت نمل میں جناب سلیمان کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ کہا دیا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اے دربار والو، ہے کوئی تم میں جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے؟ اب یہ تخت کتنا دور تھا؟ ہمارے علماء نے لکھا 1400 میل،
اور ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے 3000ویں. سائنس کا اس وقت تصور نہ تھا, کاریں نہ تھی, روڈ نہ تھی, جہاز نہ تھی. اور جناب سلیمان کرا ہے کوئی دربار میں جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. تو جنوں میں سے دیو تھا, اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں آپ کی دربار کے ختم ہونے سے پہلے, یعنی 3 گھنٹے کے اندر. انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. میں لے کر آتا ہوں, میں اس تخت کو میں لے کر آتا ہوں بی بی بلقیس کے مسلمان ہونے سے پہلے, لیکن میں لے کر آؤں گا آپ کی یہ جو دربار ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے لے کر آؤں گا. جناب سلیمان نے کہا نہیں, مجھے پہلے چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. تو جناب عاصم بن برخیا جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, جو سلیمان کا وزیر تھا, اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے, آنکھ جھپکنے سے پہلے, یعنی آنکھ بھی کھلی رہے. مستقرن عنده, بس دیکھا سلیمان تو تخت اس کے آگے بڑھا تھا. اب میرے دوستوں مجھے بھی کوئی سمجھائے یہ تخت آیا کیسے؟ 3000 میں سے کیسے آیا؟ کیسے آیا؟ وقت نہ لگا, باقی ایک وقت نہ لگا. آنکھیں سب کی کھلی رہی, آنکھیں سب کی کھلی رہی. دیکھا تو عاصم بن برخیا یہاں بیٹھا ہوا ہے. کیا وہاں تخت معمولی تخت تھا جس پر ہیرے اور جواہر تھے؟ تو کیا وہاں چوکیدار نہیں ہوں گے, پہرے دار نہیں ہوں گے؟ یہ کیسے پہنچا؟ کیسے پہنچا؟ عاصم بن برخیا پہلے گیا تھا. اتنی تو بات ماننی پڑے گی کہ عاصم بن برخیا یہاں بیٹھ کر تخت کو بھی دیکھ رہے تھے. میں نے بڑا جملہ کیا بزرگوں کے لیے, میں بچوں سے تو داد نہیں لوں گا, بزرگوں سے لوں گا. یعنی یہاں بیٹھ کر, ایک جگہ پر بیٹھ کر تخت کو بھی دیکھ رہا تھا, پہرے داروں کو بھی دیکھ رہا تھا. اور ہے کیا؟ کتاب کا تھوڑا سا علم, کتاب کا تھوڑا سا علم. مجھے اسی بات کا تو قبلہ, یعنی اپنے جو ہیں ان کے لیے تو مجھے رونا آتا ہے, اور مسلمان بھائی کو کہتا ہوں بھائی, ارے جب جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے, اگر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر 3000 میل پر ایک آدمی کو دیکھ رہا ہے, تخت کو دیکھ رہا ہے, تو ہمارے ائمہ تو عالمین کے ہادی ہیں, کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے؟ نعرہ حیدری دیکھیے آئیے. پھر مسلمان نہیں, اب پھر آیا کیسی بات ہے, آیا کیسی, آیا کیسے وہ سب؟ اب 2 مسلمان بھائی نے رائے لکھی. ایک یہ لکھا, اس کو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, اس نے زمین کو سمیٹ لیا, یعنی زمین اس کی طرف سمٹ کر آئی. گھبرا گئے, میرا جملہ آپ نے نہیں سمجھا. یعنی زمین اس کی طرف سمٹ کر آئی, زمین اس کی طرف سمٹ کر آئی. تو عبد الحکیم کو بھی کہنے دو. پھر چمکائے گا, پھر چمکائے گا. علی مدینے میں تھا, خیبر میں کیسے پہنچا؟ ارے افسوس کی تو بات ہے جس کو کائنات کے علوم پر اقتدار ہے, ارے جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے, اس کے لیے تو زمین سمٹ کر آتی ہے, اور تجھے علی میں شک ہے. نعرہ حیدری, تجھے علی میں شک ہے, تجھے علی میں شک ہے. آئیے چلتا ہوں سورۃ الزمر کی طرف.
تو نہیں کہ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے میں نے کہا کہ میں ایسی اختلافی بات تنقیدی بات کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں، تمام مسلمانوں کے لیے میری تقریر ہے۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ الزمر، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اسی دن زمین اپنے مربی کے نور سے چمک اٹھے گی۔ دیکھو میں اسلام آباد میں پڑھ رہا ہوں، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اسی دن زمین اپنے مربی کے نور سے چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب کو لایا جائے گا۔ تو 5-6 آدمی مجھ سے بات کریں، اسی دن زمین اپنے مربی کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب کو لایا جائے گا۔ وَجِیَّ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، اور نبی آئیں گے بطور گواہ بن کر، اور نبی آئیں گے، روزانہ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، اور نبی آئیں گے بطور گواہ بن کر، اور نبی آئیں گے بطور گواہ بن کر، نبی آئیں گے، گواہ آئیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ، ہاں اسی دن فیصلہ ہوگا، کسی پر ظلم نہ ہوگا، حق ہی حق ہوگا۔ اب بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ یہ زمین کا مربی کون ہے؟ آئیے علی کی محبت کی مستی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے آئیے، کوئی گھبرائے نہیں، یہ ذہنی بیماری کو دور کر دے۔ ارے اللہ نے ماں باپ کو ہمارا رب کہا ہے، کما ربیانی صغیرا، اللہ نے ماں باپ کو رب کیوں کہا؟ ماں باپ ہمارے رب ہیں، کیا مانے؟ یہ اللہ نے کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا کہ مجھ پر کفر کی فتوا دو۔ اللہ نے کہا ہے کہ ماں باپ تمہارے رب ہیں، تو کیا رب کی مانے کیا؟ رب کی مانے ہیں پرورش کرنے والے۔ ارے جو جسمانی پرورش کرے وہ تو رب ہے، امام کرتا ہے روح کی پرورش۔ بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے میرے بھائی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماں باپ پرورش کرتے ہیں جسم کی، وہ تو رب ہے، اور وہ امام جو روح کی پرورش کرتا ہے تو زمین کا مربی ہے امام، زمین کا مربی ہے امام۔ اب جاؤ تمام مسلمان اپنی اپنی تفاسیر جا کر کھول کے دیکھو کہ یہ کون ہے زمین کا مربی، کہ جب آئے گا، جب آئے گا، انتظار آنے کا کرنا، پیدا ہونے کا نہیں۔ نعرہ حیدری، شاباش، آواز میرے بیٹے بھائی، ہاں انتظار آنے کا کرنا، پیدا ہونے کا نہیں۔ جب وہ آئے گا تو زمین اپنے مربی کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب کو لایا جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علی کی عزت کی قسم کے بلا، اگر یہ ایک آیت سمجھ میں آ جائے تو پورا دین سمجھ میں آ جائے۔ میں جب تم نے لکھا، میں نے اپنی تفسیر کا تو حوالہ نہیں دیا، ارے جتنی تمہاری چھوٹی موٹی کتابیں ہیں مناقب کی وہی میرے پاس لے کر آؤ۔ سب نے لکھا کہ جو زمین کا مربی ہے، اور چھوٹا سا بکلیٹ ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا، اس کو بھی لکھنا پڑا، یہ زمین کا مربی جو آئے گا یہ شیعوں کا وہی پہلوا ہے۔ یہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری ہے، یہ وہی شیعوں کا پہلوا ہے، یہ وہی شیعوں کا پہلوا ہے۔ ہاں انبیاء آئیں گے، ایک نبی نہیں، انبیاء آئیں گے، انبیاء آئیں گے، انبیاء آئیں گے۔ دیکھیں کتنا ملتا جلتا ہے تفسیر۔ میں عرض کرتا ہوں اپنی قوم کو کہ میری قوم، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تھوڑا
تھوڑا سا ٹائم دین کو بھی دو تاکہ مجھے اتنی تکلیف اٹھانی نہ پڑے. میں نے کیا کتنی مطابقت ہے جو قرآن میں ہے وہی مسلمان نے تفسیر میں لکھا. میری لائبریری میں جو 624 کتابیں ہیں ان 624 یعنی 600 کے گھر میں جو میری کتابیں تو 624 کتابوں میں یہ الفاظ ہیں. فَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا جب شیعوں کا 12واں خروج کرے گا تو زمین اپنے نور سے مربی کے نور سے چمک اٹھے گی. وَفُزِّعَ الْكِتَابُ کتاب کو لایا جائے گا. معاف کرنا میرے دوستو, معاف کرنا مجھے حق نہیں ہے کہ میں فتوا دوں, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب کون سی ہے. ہاں آج پتا چلا کہ یہ وہی کتاب ہے, یہ وہی کتاب نورانیہ ہے جس کے لیے رسول نے کہا تھا. اور اس حدیث کو 75 طریقوں سے مسلمانوں نے نقل کیا. دیکھیں گھبرا گئے ہیں آپ. کتنے طریقوں سے؟ 75 طریقوں سے. ایک ایک میرا لفظ نوٹ ہو رہا ہے. کتنے طریقوں سے؟ 75 طریقوں سے مسلمان بھائیوں نے اس حدیث کو لکھا ہے. 15 طریقے تو سب سوائے کے محرقہ میں ہیں. 15 طریقے تو سب سوائے کے محرقہ میں ہیں کہ رسول نے کہا تھا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں تمہیں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور میری اہل بیت جو میری اطرت ہے. پتا چلا جو رسول نے چھوڑا تھا وہی آج اس کو ملے گا جو اس کا وارث ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ میں نے اس کا کتنی مطابقت ہے مسلمانوں کے تفسیر میں اور قرآن میں کہ ہاں اسی دن جسی دن زمین کا مربی آئے گا تو زمین مربی کے نور سے چمک اٹھے گی. کتاب لایا جائے گا. دیکھیں میں نے روح میری کہاں کھڑی ہے, آپ نے اندازہ نہیں لگایا. اللہ نے ایک جگہ اور بھی لفظ مجھے استعمال کیا ہے اور کہاں کیا ہے؟ سورۃ آل عمران. ان اول بیت وضع للناس, سب سے پہلے عبادت کا گھر لایا گیا. لائی چیز وہ جاتی ہے جو پہلے کسی اور جگہ رکھی ہوتی ہے بطور امانت. بس میں زیادہ قبلہ نہیں کہنا چاہتا. اگر یہ میرا جملہ سمجھ میں آ گیا ہے تو مجھے داد دینا. لائی چیز وہ جاتی ہے جو پہلے کسی اور جگہ رکھی ہوتی ہے. نبی آئیں گے, نبی آئیں گے. ارے کون آئے گا نبی؟ ایک کتاب میں سے نبی آئیں گے, انبیاء آئیں گے. ایک نبی نہیں, انبیاء آئیں گے, انبیاء آئیں گے. مسلمانوں نے لکھا 2 آسمان سے آئیں گے. آج پتا چلو کہ عیسیٰ زندہ کیوں ہے. آج پتا چلا ادریس زندہ کیوں ہے. آج پتا چلا الیاس اور خضر زندہ کیوں ہے. 2 زمین پر, 2 آسمان پر. 2 آسمان سے آئیں گے, 2 زمین سے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ گواہ بن کر, نبوت کی حیثیت میں نہیں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. نبی کی حیثیت میں نہیں آئیں گے, گواہ بن کر آئیں گے. جناب عیسیٰ, جناب ادریس آسمان سے آئیں گے, جناب الیاس اور خضر زمین سے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ امامت کی گواہی دینے کے لیے. میرے مسلمان بھائی, یا تو کہو کہ ہمارے کتابوں میں نہیں, پھر تمہیں حق ہے جھگڑے کرنے کا. شیعوں نے اپنا امام بنایا, اور اگر بنت قرآن تمام کتابوں میں ہے تو ایک بات تو مانو, ایک بات تو مانو کہ ہمارے 12ویں کے ہیں 4 شہید, 4 گواہ. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا میرے بھائی. میری طرف دیکھے میرے بھائی, میری طرف دیکھے. آپ کو پتا میرے سے زیادہ کوئی سینسٹیو نہیں, لیکن میں ہوں تو میں برداشت کر رہا ہوں. میں نے کیا پتا 4 جب رسول مباہلے میں گئے
گئے تھے تب 4 گواہ لے کر گئے. بڑا جملہ میں نے کر دیا، نعرہ حیدری. اور جب آج ہمارا 12واں آیا ہے تو کتنے گواہ؟ 4. چاروں نبی، چاروں معصوم. تو میرے مسلمان بھائی میں ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا تو مانو کہ معصوم کی گواہی معصوم دیتا ہے، غیر معصوم نہیں. نعرہ حیدری. اتنا تو ماننا پڑے گا کہ معصوم کی گواہی معصوم دیتا ہے. یہ ہے 12واں، یہ ہے 12واں، یہ ہے 12واں، یہ ہے 12واں. اب میں جھوم کر کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں یہ ہے 12واں. ارے جب 12ویں کا یہ حال ہے تو پہلا کیسا ہونا چاہیے؟ نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ یہ قرآن ہے. شاباش. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ گھبرا تو نہیں گے؟ دیکھو جہاں میں نے آپ کو چھوڑا تھا کہا، کیا جملہ میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے 2 رائے لکھی. ایک کہ جناب عاصم بن برخیہ نے زمین کو سمیٹ دیا. میں پھر تفصیل کی طرف جانا چاہتا ہوں میرے بھائی. الفاظ کیا ہے؟ وَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَالْمِيزَانُ فَلَا يَظْلِمُ أَحَدٌ أَحَدًا. کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ. اور جب سیوں کا 12واں آئے گا تو زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی. زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی. وَلَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ. اور سیوں کے 12ویں کو سایہ نہ ہوگا. میں کیا کروں؟ تم نے لکھا، اگر تم نہ لکھتے ہو سکتا ہے کہ 1000 کتابوں میں ہوں، میں نے تو 624 کتابوں میں پڑھا کہ جو سیوں کا 12واں آئے گا اس کو سایہ نہ ہوگا، اس کو سایہ نہ ہوگا، سایہ نہ ہوگا. پتا چلا رسول کا بات ہی وہ ہوتا ہے جس طرح رسول کو سایہ نہیں تھا اس کو بھی سایہ نہ ہونا چاہیے. اب جا کر تاریخوں میں پڑھو کہ جس کو تم نے وارث بنایا ہو ان کو سائے تھے یا نہیں. نعرہ حیدری. اور جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے خدا کی قسم اسی سائے کی سب سے پہلے جو اہمیت بتائی تھی وہ ہے جناب ابو طالب. وہ ہے جناب، ابھی میں تو یہاں آیا ہی نہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں. میں نے کیا، وہ ہے جناب ابو طالب. جناب ابو طالب نے کہا تھا نا میرا بیٹا تو وہ ہے، میرا بیٹا تو وہ ہے جس کو اللہ نے سایہ نہیں دیا. میرا بیٹا تو وہ ہے، میرا بیٹا تو وہ ہے. میں نے کیا، ارے یہ ایک سازش تھی. میں اس سازش پر بات کرنا نہیں چاہتا. میں نے لفظ بس لیا ہے کہ ایک سازش تھی جس کے تحت تم نے آل رسول کو رسول سے الگ کیا، قرآن سے الگ کیا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ آج تک نہ تمہیں رسول سمجھ میں آیا نہ قرآن سمجھ میں آیا. نقصان اپنا کیا. بات کر میرے بھائی، میں نے تاریخی جملہ کہا اسلام آباد میں، نقصان تم نے اپنا کیا ہے کہ آل رسول کو کتاب سے الگ کر کے، رسول سے الگ کر کے تم نے نقصان اپنا کیا ہے. نہ تمہیں رسول سمجھ میں آیا اور نہ تمہیں قرآن سمجھ میں آیا، نہ تمہیں قرآن سمجھ میں آیا ہے نہ تمہیں رسول سمجھ میں آیا ہے. جناب ابو طالب نے کہا ہاں ہاں میرا بیٹا تو وہ ہے جس کو سایہ نہیں، میرا بیٹا تو وہ ہے، میرا بیٹا تو وہ ہے جس کو سایہ نہیں. اور کہا ہاں سایہ اسی لیے نہیں کہ سائے کی عادت ہوتی ہے کہ جب سورج ڈھلتا ہے تو سایہ آگے چلتا ہے، اور اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا. نعرہ حیدری ہے. اور اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ رسول کا سایہ رسول کے آگے چلے. پھر بھی
سمجھ میں نہیں ہے. ارے تم نے ابو طالب سے رسول لیا ہوتا تو رسول سمجھ میں آتا. ارے جناب ابو طالب نے تمہیں دعوت فکر دی کہ اللہ نے میرے بچے کو اسی لیے سایہ نہیں دیا کیونکہ یہ سائے کی عادت ہے کہ سایہ کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے اور اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا. تو میرے بھائی جب رسول کا سایہ رسول کے آگے نہیں چل سکتا تو پھر ایرا گہرا آگے ہو کر نماز کیسے پڑھا سکتا؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اور پھر میرے ابو طالب نے کہا کہ سائے کی عادت ہوتی ہے کہ جب سورج مرکز پر آتا ہے تو سایہ برابر چلنے لگتا ہے. جب سورج مرکز پر آتا ہے تو سایہ ساتھ چلنے لگتا ہے. ارے جناب ابو طالب تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، رسول کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ارے جناب ابو طالب نے تمہیں کہا کہ دیکھ میرا بیٹا تو وہ ہے جس کو اللہ نے سایہ اسی لیے نہیں دیا کہ سایہ انسان کی برابری کرتا ہے. ارے پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. ارے جب رسول کا سایہ رسول کی برابری نہیں کر سکتا تو کوئی ہم سایہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری ہے تو کوئی ہمسایہ رسول کی کیسے برابری کر سکتا؟ نعرہ حیدری. ابھی تو پتا چلا. اور میرے دوستو میں نے کہا نعرے کم لگائے تاکہ میں مواد زیادہ دے سکوں. اور میرے ابو طالب نے کہا کہ اگر اللہ میرے بیٹے کو سایہ دیتا تو جو ساتھ چلنے والے ہوتے ان کے کبھی پاؤں سائے پر پڑ جاتے. بس میں نے گفتگو ختم کر دی. ارے اتنا تو سمجھ میں آیا، اتنا تو سمجھ میں آیا. میں الفاظ کو پھیر کر مسلمان بھائیوں کے عرض کرنا چاہتا ہوں. اتنا تو پتا چلا کہ امت میں اور اہل بیت میں یہی تو فرق ہے کہ امت اسے کہتے ہیں جن کے پاؤں رسول کے سائے پر نہ ہے اور اہل بیت انہیں کہتے ہیں جن کے پاؤں مہر نبوت پر. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری ہے. آگے بات یہاں تک پھر میں چلتا ہوں جہاں چھوڑا تھا. جب تم عاصم بن برقیہ کو سمجھ نہ سکے. اب یہ تھا کون؟ سلیمان کا وزیر. رشتے میں کیا تھا؟ مجھ سے نہ پوچھی، میں پوچھ لیا اللہ کے فضل سے. یہ بڑا کرم ہے میرے دوستوں کہ میں سیاہ ہوں. مسلمان بھائی سے پوچھو کہ عاصم بن برقیہ جو اس کا وزیر تھا سلیمان کا رشتے میں کیا تھا؟ مسلمان بھائی نے 2 رشتے لکھے، یا بھانجا یا بھتیجا. یا بھانجا یا بھتیجا اور غیر نہیں. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں جہاں جہاں میری بات جا رہی ہے دوسری رائے مسلمان نے یہ لکھی کہ جناب عاصم بن برقیہ نے وقت کو روک لیا. جہاں جہاں میں نے کہا سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ارے سائنس اور ٹیکنالوجی، ابھی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. ارے ابھی تو جناب سلیمان کے ٹائم جتنی ترقی نہیں کی کہ وہاں 3000 مائل کا فاصلہ آج جھپکنے سے پہلے کیسے کہا کہ وقت کو روک دیا، وقت کو روک دیا. مسلمانوں اگر یہ آیت سمجھ میں آ جاتی اور آل محمد سے قرآن لیتے تو تمہیں رسول سمجھ میں آ جاتا. ابھی پتا چلا کہ مسلمان رسول کوئی کہتا ہے جسمانی طور پر میں رہ کر گیا تھا، کیسے گیا وہاں، کیسے گیا وہاں، یہ کیسے گیا، یہ عاصم بن برقیہ کیسے گیا.
اس نے وقت کو روک لیا. ہے تیرے عقل پر. ارے عاصم بن برخیا جو رسول کا غلام ہے, اگر وہ وقت کو روک سکتا ہے تو وہ رسول جو کائنات کا مالک ہے, کائنات کا سردار ہے, اسی نے وقت کو روک لیا. آئے گئے, آئے تو دیکھا وضو کا پانی بہ رہا ہے, کنڈی چل رہی ہے اور بسترا گرم ہے. یہ کیا تھا؟ وقت کو روک لیا. آج پتا چلا کہ ہمارے ائمہ وقت کے غلام نہیں, ہمارے ائمہ وقت کے محتاج نہیں, وقت ان کا محتاج ہے. کیونکہ ہمارے ائمہ ابن الوقت نہیں, یہ صاحب الاصل زمان ہے. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گئے میرے بھائی؟ توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری بھائی, گھبرا نہیں جانا میرے دوستوں. میں نے کیا کہ تم نے ان کو نہیں سمجھا, چھوٹے چھوٹے مثالوں کو نہیں سمجھا, تو پھر کہتے ہیں رسول قرآن کو سمجھنا. یہ سزا ہے مسلمانوں کی. آج جو دھکے کھا رہے ہیں اسی لیے کھا رہے ہیں کہ تم نے آل رسول کو چھوڑا. نہ رسول سمجھ میں آیا, نہ قرآن سمجھ میں آیا, نہ رسول سمجھ میں آیا, نہ قرآن سمجھ میں آیا. ارے آئیے ایک مثال, گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں, ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں. ایک مثال, ہم تو رسول کو مانتے ہیں. کیا مانتے ہو؟ کوئی بات کا تمہیں قرآن پر میرے دوستوں کیا مانتے ہو؟ ہم رسول کو نہیں مانتے, ہم مانتے. کیا مانتے کیا مانتے؟ میں نے اگر وہ بات کہی جو میرے ذہن میں ہے, ارے تمہارے پاس تو یہ بھی دلیل نہیں, کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تمہارے پاس تو یہ بھی دلیل نہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. یہ ثابت کرو کہ محمد اللہ کا رسول ہے تو میں مذہب چھوڑ دوں. کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو پہلے محمد کی رسالت کو ثابت کرو. کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیونکہ یہ تو اس وقت نبی تھا جب لفظ تھا نہ تھا. نعرہ حیدری ہے. تو پھر کون ہے تمہارے پاس؟ رسول کو ہم مانتے ہیں. آئیے قرآن سے پوچھیں. میرے سنی سیاہ بھائیوں, میرے نوجوانوں, وہ جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, کالجز میں پڑھتے ہیں, ان کے لیے میرا پیغام ہے. قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہے, زندہ موجودہ آفاقی کتاب ہے عالمین کے لیے. آئیے میرے دوستوں, اسی زمانے میں بھی تھی, کیونکہ انہوں نے رسول کو اپنے جیسا سمجھا تھا. انہوں نے بھی رسول کو اپنے جیسا سمجھا تھا. انہوں نے بھی رسول کو اپنے جیسا سمجھا. ہم تو رسول کو مانتے ہیں. اب اللہ نے رسول کو قل, ان کو کہو مجھے ایسے مانو, جیسے تم مجھے مان رہے ہو نا, یہ مانا نہیں, مجھے ایسے مانو. اب 10-15 آدمی بات کر تو میں آگے چل میرے دوستوں. میں رسول ان کو کہو کہ مجھے ایسے مانو, ایسے ایسے ایسے. یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں سورۃ توبہ, دیکھ کر آنا. آیت نمبر 23 ہے, کل دیکھ کر آنا. دیکھ کر آنا. اب درست میں جو آیت پڑھی وہ صحیح ہے یا غلط ہے, ترجمہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. اللہ نے سب سے پہلے جو محبت کے رشتے ہیں وہ بتائے کہ محبت کے رشتے کون کون سے ہیں. محبت کا رشتے, محبت کا رشتے. قل, میرے حبیب کو کہہ دو, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تم محبت کرتے ہو ماں باپ سے. زبان سے بات کرو, آگے میں نہیں چلوں گا میرے دوستوں. میرے حبیب ان کو کہہ دو تم محبت کرتے ہو والدین سے, تم محبت کرتے ہو اولاد سے, تم محبت کرتے ہو بہن بھائیوں سے, تم محبت کرتے ہو بیویوں سے. بیوی کو اللہ نے چوتھے نمبر پر رکھا. میرے بھائی
بھائی میرے قریب بیٹھا ہے، اللہ نے رشتے بتائے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے میرے رسول کو کہا تو مجھے ایسے مانو، ہاں تم محبت کرتے ہو والدین سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، بیویوں سے، رشتے داروں سے، تم محبت کرتے ہو، کس کس سے محبت کرتے ہو؟ تم محبت کرتے ہو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، دیکھو خالق کیا اچھا کلام، تم محبت کر، یہ ایک ایک چیز مجلس 10 مجلسیں ہیں جو میں آپ کو مواد دے رہا ہوں، 10 مجلسوں کا، تم محبت کرتے ہو اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، اور تم محبت کرتے ہو تجارت سے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، جیسے الفاظ تو دیکھے میرے بزرگ، تم محبت کرتے ہو مال سے جس کو تم کماتے ہو، تم محبت کرتے ہو تجارت سے جسے تمہیں ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، مساکن ترضونہا، اور تم محبت کرتے ہو ان جگہوں سے جن میں تم رہتے ہو۔ آیت پوری نہیں ہوئی، اب میں آج نہیں بننا چاہتا، ترجمہ کرا، تم محبت کرتے ہو والدین سے، تم محبت کرتے ہو اولاد سے، تم محبت کرتے ہو بہن بھائیوں سے، بیویوں سے، رشتے داروں سے، مال سے، تجارت سے، ان جگہوں سے جن میں تم رہتے ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو، لیکن یاد رکھیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ لیکن یاد رکھنا اگر تم نے ان تمام چیزوں کو محبوب رکھا اللہ سے، رسول سے، تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ فاسقین سے محبت، فاسقین کو ہدایت نہیں کرتا، فاسقین کو ہدایت نہیں کرتا۔ پتا چلا رسول کے ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کی جان مانگے تو دے دو، میرے بھائی قریب بیٹھنے والے، میں نے عرض کیا دے سو، اس لیے اس سے بڑھ کر میں نہیں کہہ سکتا، اللہ نے قانون بتایا اور رسول سے کہا ان کو کر دو، اس وقت ہم تھے آیت کا اطلاق خاص ہوتا ہے، آج کا نزول خاص ہوتا ہے، اطلاق عام ہوتا ہے، اس وقت ہم تھے کیا؟ پتا چلا کوئی تو آگے تھے نا، میں نے جملہ کہہ دیا ہے شیعہ، میں نے جملہ کہہ دیا، کوئی تو آگے تھے نا، تو کیا کافر کو کہا جو مانتا ہی نہیں؟ ارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو ذرا مجھے بات کرو، میں تمہیں دیکھوں کہ کس پر جھگڑا کرتے ہو، جن کا اسلام میں وجود ہی نہیں ہے، جن کا اسلام میں وجود ہے ان کے لیے تم لڑتے ہو۔ ارے کیا رسول نے کافروں کو کہا تھا کہ مجھے سے مان؟ پتا چلا رسول کے آگے کچھ تھے، مجھے پتا نہیں کہ کون تھے، نہ اللہ نے نام لیا ہے نہ میں نام لوں گا، لیکن اللہ نے ماننے کا طریقہ بتایا کہ تم محبت کرتے ہو ان چیزوں سے، لیکن اگر ان کو ان سے تم نے محبوب رکھا میرے رسول سے، تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پتا چلا کہ جس میں یہ نشانی نہیں وہ جہنمی بھی ہے اور فاسق بھی ہے، اور اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں کرتا۔ رسول کے ماننے کا طریقہ یہ ہوا کہ والدین مانگے تو دے دو، بیٹے مانگے تو دے دو، بھائی کی جان مانگے تو دے دو، بیویوں کے پردے مانگے تو دے دو، رشتے دار مانگے تو دے دو، ملکیت مانگے تو دے دو، جگہیں مانگے تو چھوڑ دو۔ میرے مسلمان بھائی سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ، گریبان میں جھانک کر بتاؤ، جس
کو بھی تم مانو، پہلے یہ دیکھو اس میں یہ نشانیاں ہیں اپنی جان قربان کی۔ والدین کو چھوڑو، وہ تو کافر تھے، والدین کو چھوڑو، والدین کو چھوڑو، بیٹے دیے، ارے کہیں کسی کو زخم لگا، ارے قبلہ یہی تو رونا، یہی تو عبدالحکیم رونا روتا ہے۔ ارے جنہوں نے زندگی میں ایک بھی قربانی نہ دی، ارے جس ابو طالب نے پورا خاندان پوری دولت رسول کے ذات پر لٹائی، وہ تو مومن نہیں، اور جن کو کبھی زخم نہ آیا وہ امیر المومنین۔ میرے بھائی نعرہ حیدری ہے، یہ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، ایسے رسول کو مانو، دکھاؤ ہم کیا پاگل کو ہیں؟ یہ نگہسر والے پاگل ہیں؟ ہمارے پاس عقل بھی ہے، ہمارے پاس علم بھی ہے، ہمارے پاس عدل بھی ہے۔ ایسے رسول کو مانو، ایسے مانو۔ کیوں میں کئی بات کرنا چاہتا ہوں، پوری سمجھ، جہاں جہاں میری آواز آ رہی۔ بات جناب ابراہیم کی ہو رہی تھی، بات جناب ابراہیم کی ہو رہی تھی، بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ بات جناب ابراہیم کی ہو رہی تھی نا، جب تم کو توڑا نمرود نے بلایا اور مشورہ کیا۔ ہر زمانے میں خوشامدی موجود ہو، ہر زمانے میں کیا بتاؤں میرے بھائی، موجودہ زمانے میں جیسے مسلمان خوشامدی ہیں، ایسا کوئی کم خوشامدی نہیں، غیر کی خوشامد کرتے ہیں، اپنے کی نہیں۔ ہاں بس ان کو غیر کی غلامی ایسی پسند آ گئی۔ حضور حضور حضور، ارے جی حضوری نے تو تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ اگر تم رسول اللہ علیہ رسول کے بن کر رہتے تو آج دنیا میں کہیں ذلیل نہ ہوتے۔ اگر تمہارا یقین ہوتا رسول کی ذات پر، آل رسول کی ذات پر، ہاں یہی یقین کی منزل ہے نا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو کیا مشورہ کیا؟ کیسے کریں؟ آگ جلائی گئی، کئی سو میلوں میں آگ تھی، کئی سو میلوں میں آگ تھی۔ ابھی بھائی آگ میں ڈالے کون؟ جو خود نمرود تھا، جو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں اللہ ہوں، اس کو بھی آگ جلا رہی تھی۔ ارے یہاں تک عقل کی پستی تو دیکھو نا، پھر بھی خوشامدی کو عقل نہیں آئی کہ جس کو آگ جلائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ میں نے تاریخی جملہ کہا ہے میرے بھائی، نعرہ حیدری ہے۔ اگر وہاں تک آ جہاں میری روح کھڑی ہے، یعنی اتنے بے عقل تھے کہ جن کو آگ جلا رہی ہے، جس کو آگ جلا رہی ہے وہ اللہ نہیں۔ اب کون ڈالے؟ یا دیکھا ایک آدمی ہے، ہاتھ میں تسبیح لمبی، کیا ہے ایک لفظ کا ذمہ دار۔ میں نے کہا میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خاص کر کے کیونکہ مجھے پاس ٹائم نہیں ہے غربی صاحب کو لا کر سننے کے لیے، غربی صاحب سے پوچھنا ہاں دل کو میں مانتا ہوں۔ اس لیے قبلہ ریاض السنت تو میری بھائی ہے، اگر وہ آپ کو بتا دیتا وہ کہہ کہ عبدالحکیم کا بھائی نہیں، قبلہ غربی صاحب سے پوچھنا کہ عبدالحکیم نے جو کہا وہ سچ ہے کیا غلط؟ میں نے کیا تسبیحات بڑی ہوئی۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے جن کو آگ میں کیسے ڈالیں؟ کا منجنیق بناؤ، اس میں ڈال کر اس کو زور سے پھینکو۔ یہ راز سب کو پسند آئی، اور ایک نے دیکھ کر کہا ہم نے تمہیں پہلے تو نہیں دیکھا، ہم نے تمہیں پہلے تو نہیں دیکھا، تو ہے کون؟ کہا میں شیطان ہوں۔ رات جا کر سوچنا کہ عبدالحکیم کے جملے میں کتنا وزن ہے۔ کہا میں شیطان ہوں، کہا یہاں کیسے پہنچے؟
کہا میں وہاں پہنچتا ہوں جہاں کہیں موسم کے خلاف منصوبہ بنتا نعرہ حیدری حیدری آپ قبلہ پھینکا گیا اور علی کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جیسے جناب ابراہیم آگ میں آیا ہر ملائکوں میں سے جتنے ملائک سارے آئے پرندے آئے ہمیں حکم دو ملائکہ ہمیں حکم دو بانس پر کھا کر تمہاری آگ کو بجھا دے چلے جاؤ چلے جاؤ یہ یقین کی منزل ہے جبرائیل آیا ہار آیا کسی نے کہا کوئی کچھ کہا آخر میں جبرائیل آئے کوئی حاجت ہے کہا جبرائیل ہے تم سے نہیں تو کہا پھر اسے چاہتے کیوں نہیں کہا دیکھ نہیں رہا بڑی مؤدبانہ میری گزارش ہے بڑی عبدالحکیم پر رہا بڑی مؤدبانہ گزارش ہے جناب ابراہیم کی واحد ذات ہے انبیاء کی جس کی قرآن میں زیادہ سے زیادہ دعائیں ہیں اے خلیل اے اللہ کے خلیل تم نے ساری زندگی دعائیں مانگی آج کیوں نہیں مانگ رہا بڑا جملہ ہے آج کیوں نہیں دعا مانگ رہے آواز آئی عبدالحکیم خاموش خاموش اگر آج میں دعا مانگتا کیوں ہے یہ مقام امتحان ہے اگر میں مقام امتحان میں دعا مانگتا تو لوگ کہتے کہ ڈر گئے ہم موسم مقام امتحان میں دعا نہیں مانگتے ادھر ابراہیم نے دادا نے دعا نہیں مانگی ادھر کربلا میں حسین نے دعا نہیں مانگی نعرہ حیدری گھبرا گئے میرے نعرہ حیدری ہم مقام امتحان میں دعا نہیں مانگتے اور سارے چلے گئے اور مسلمان بھائیوں نے تفصیل لکھی سب سے آخر میں یہ جو پرندہ ہے نا گدھ اردو میں تو گدھ کہتے ہیں سندھی میں گدھ آپ کیا کہتے ہو گدھ یہ جو بڑا پرندہ ہوتا ہے یہ تو اور جب اس کو بھی آگے نہیں چلایا واپس اب راستے میں نے تک سب نام کا ہے کسی نے لکھا ہے حدود کسی نے لکھا ابابی کسی نے حدود کسی نے ابابی بہرحال جو بھی آپ نام لیں پر ہے راز صحیح ہے کہ کسی نے لکھا ہے حدود پرندہ تھا کسی نے لکھا ابابیل تھا اب جب ان کو پتا چلا ابھی میں حدود کا لفظ استعمال کرتا ہوں یا ابابیل جب پہنچی تو دیکھا گدھ واپس آ رہے گدھ سے پوچھا کہاں گئی تھی کہا میں گئی تھی ابراہیم کے آگ کو بجھانے کے لیے تو کہا پھر کہا آگ جلا رہی ہے اور میں جا رہی ہوں ابابیل نے کہا رونا تو اسی بات کا ہے کہ نبی کو مصیبت میں دے کر بھاگ رہی ہے پوری توجہ کر رونا تو اسی بات کا ہے کہ نبی کو مصیبت میں دے کر بھاگ رہی ہے کہا ابابیل تم کہاں جا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے ہاں میں ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ تو بجھائے گا کیسے بجھائے گا کہا میں چونچ میں پانی ڈال کر چونچ میں پانی لے کر آگ پر ڈالوں گا کہا تو پھر آگ بجھ جائے گی کہا وہ تو مجھے بھی یقین ہے وہ تو میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ آگ نہیں بجھے گی وہ تو میں بھی جان رہا ہوں کہ آگ نہیں بجھے گی لیکن میں آگ پر پانی ڈال کر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق ابراہیم سے نمرود سے نہیں ہم بھی ماتم اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین سے یزید سے نعرہ حیدری نعرہ
مسلمان بھائی حیران ہوں میرے بھائی، قرآن حکیم کی مشہور آیت ہے، جب میں پڑھوں گا بچے بچے کو یاد ہوگی، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ جب میں آیت پڑھوں گا بچے بچے کو یاد ہوگی۔ آیت ہے سورۃ احزاب کی مشہور آیت ہے جو ہم صبح شام پڑھتے جس کا ورد کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے النبی پر۔ اے ایمان لانے والے تم اس پر درود بھی پڑھو، اس کو مقام تسلیم مانو۔ میں اور وہ تفسیر جو تمام مسلمان بھائیوں کے لیے قابل قبول ہے، وہ تفسیر جو سعودی عربیہ کی گورنمنٹ نے وہاں چھپوائی، جس پر سعودی عربیہ گورنمنٹ کی مہر لگی ہے، اس کا میں حوالہ دیتا ہوں، جا کر رات دیکھنا، رات جا کر دیکھنا۔ جو حاجی جاتے ہیں ہر سال ان کو وہ تفسیر تو فتن دی جاتی ہے کہ جب یہ آیت نازل، اب اس کے الفاظ ایک لفظ کی کمی نہیں، نہ مبالغہ نہ کمی نہ زیادتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے دعا مانگی، دعا درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو رحمت نازل کر محمد پر۔ رسول نے فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البترا، مجھ پر ناقص درود مت پڑھو، مجھ پر ناقص درود مت پڑھو، میں بزرگوں سے داد لوں گا۔ کیسے پڑھیں کیسے پڑھیں؟ اب اس کی تفسیر کے الفاظ ہیں، حضور کہ میں ایک سے پڑھوں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، میں بزرگوں سے پوچھے ایسے ہی ہے یہ کما، یا اللہ تو رحمت نازل کر محمد پر، اس کے آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل کی تھی ابراہیم اس کی آل پر۔ یہ ابراہیم کیسے آ گیا؟ کما موسیٰ کیوں نے کہا؟ نہیں بات کرو گے میں نہیں چلوں گا میرے بھائی، رات کے 8 بج جائیں گے میرے بھائی، پوری توجہ چاہے۔ یہ کما کما کما، یہ تشبیہ کما، کیوں کما ابراہیم کیوں؟ یہ کما موسیٰ کیوں نہیں؟ کما نوح کیوں نہیں؟ کما ادریس کیوں نہیں؟ یہ ابراہیم کیوں؟ یہ ابراہیم پر کیوں؟ اگر بات کرو تو میں پھر قرآن میں کیا کہ 1 گھنٹے میں آپ تھک جاتے ہیں، میں کیا کروں میرے دوست؟ میں نے کیا کہ میں ایک تقریر میں تمہیں 10 گھنٹے کی کا مواد دیتا ہوں، تو کم از کم باتوں کیا کرے نا۔ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ یا اللہ تمہارا درود کس پر ہے؟ جو میرے لوگ کھڑے ہیں میں ان سے معافی مانگتا ہوں کہ میں کیا کروں۔ میرے دوست جو نہ سننے والے ہوتے ہیں وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، آپ دیر میں آتے ہیں اس لیے باہر کھڑے رہتے ہیں، میں ان حضرات سے معافی مانگ کر چلتا ہوں کہ یہ کما ابراہیم و آل ابراہیم کیوں، ابراہیم کیوں، درود ابراہیم اس کے آل پر کیوں کیوں کیوں؟ یہ اتنے انبیاء ہیں، کیا وہ اللہ کے پیارے نہیں تھے؟ کیا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا تھا؟ تو کما ابراہیم کیوں؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، اور مجھے یقین ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ قیامت تک اگر تمہیں جواب دے دے تو مجھے قسم سے میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ سمجھ جا رہا ہوں میرے بھائی، آپ کے چہرے پر بھی میری نظر ہے۔ تو ارشاد خداوندی ہے سورۃ بقرہ میں، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں اللہ تمہیں ضرور آزماؤں گا، پیاس میں، بھوک میں، مال کے نقصان میں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں، اولاد میں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، میں اللہ تمہارا ضرور امتحان لوں گا، بھوک میں، پیاس میں، مال کے نقصان میں، جانوں میں، ثمرات میں، بچوں میں، اولاد میں۔ اور میرے رسول ایسے صابرین کو مبارک دیتے
الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہیں ہی اللہ کی ملکیت اور ہمیں اس کی بارگاہ میں لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر میرا درود ہے، ان پر میری رحمتیں ہیں، ان پر میرا سلام ہے اور وہ مہتدون ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ آپ کے ذہن قبلہ پر پہنچ گیا بزرگوں کا، لیکن نوجوانوں کا ذہن نہیں پہنچا۔ پتا چلا اللہ کا درود اور سلام ان پر ہے جنہوں نے پیاس برداشت کی، جنہوں نے بھوک برداشت کی، جنہوں نے نوجوان اولاد دیا۔ تو اللہ نے دیکھا کائنات میں یہ دو ہستیاں ہیں، یا ابراہیم اس کی اولاد ہے یا محمد اس کی اولاد ہے، تو باہرے غیرے کو درود میں نام نہ لینا۔ نعرہ حیدری ہے، نعرہ حیدری، کیا بات ہے۔ پتا چلا آپ حیران ہو جائیں گے اگر ایک جملہ نہ کہوں تو۔ میں آپ کے یہ جنرل نالج کے لیے کرا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک، پوری آیت میں پھیلے نہیں، پوری آیت میں پھیلے نہیں، نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل، پوری آیت میں پھیلے نہیں۔ یہی نقطے ہوتے ہیں میرے بھائی، نقطوں کو سمجھو اور اگر دیکھے پوری طرح یہ ہے نقطہ کہ پوری آیت میں پھیل نہیں کہ میں نے ماضی میں ان پر درود بھیجا تھا، ابھی بھیج رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا عبدالحکیم جب سے یہ ہے، یہ جب سے ہے تب سے میرا ان پر درود بھی ہے، سلام بھی ہے، کیونکہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوئے۔ تو یہ کائنات میں دو ہستیاں، یا آل رسول یا آل ابراہیم، ہاں وہاں بھی پیاس ہے۔ ہاں صفا اور مروہ کے دیا اس وقت جناب اسماعیل 6 برس کا تھا، وہاں بھی پیاس ہے، یہاں بھی قربانی ہے، یہاں 13 برس کا تھا جب جناب ابراہیم کو لے کے چلے، وہاں بھی پیاس یہاں بھی پیاس۔ لیکن میں کبھی کبھی عالم تصور میں کہتا ہوں ابراہیم تو مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے نا، کامیاب ہو گیا ہے نا، میں کہتا ہوں ابراہیم تمہارا بیٹا بچ گیا۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں گمراہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم جب لے کے چلے تھے اسماعیل کو تو جناب حاجرہ نے پوچھا تھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ 13 برس کا بچہ تھا، کہا دوست کی دعوت پر، دوست کی دعوت پر لے کے جا رہا ہوں۔ تو جناب حاجرہ نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ وہاں کھانا دیر سے ملے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پانی دیر سے ملے، مجھے 5 منٹ کی اجازت دو، میں بچے کو کھانا بھی کھلاؤں پانی بھی پلاؤں۔ اور جناب ابراہیم نے کہا دیکھ جس مہمان کی دعوت پر جا رہا ہوں نا وہ بڑا معتبر اور معزز ہے، نئے کپڑے اسماعیل کو پہنو۔ جب میں نے کپڑے کا نام دیکھا تو کتابوں میں یہ ملا کہ ایک جوڑا نکالتی تھی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور کپڑے تبدیل کرتے کرتے جب دیر ہو گئی تو جناب ابراہیم نے کہا حاجرہ ابھی دیر ہونے لگی ہے، ابھی تو اپنے بیٹے کو، ابھی تو بیٹے کو اجازت دے۔ ہاں یہ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ہے اور ادھر حسین کا بیٹا اکبر، جس کو ساری رات لیلا کپڑا پہناتی رہی۔ ہاں دوستوں، میرے بزرگوں، جب جناب ابراہیم گیا جناب اسماعیل کو لے کر، میرے دوستوں سیدھا لٹایا، سیدھا
لٹایا سیدھا لٹایا، بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہا بیٹا ہے، منہ کے بل لیتا ہے، کہا بچہ میں تمہارے اوپر خنجر چلاؤں گا، بیٹا خیال رکھنا اعضاء کو حرکت نہ دینا، کہا بابا جہاں تک ہو سکے گا میں صبر کروں گا۔ جناب ابراہیم نے کیا کیا، رسی نکالی، بیٹے کے پاؤں باندھے کہ بیٹا ہے کہیں ٹانگیں نہ ہلائے، اور بولا پھر بھی کیا کیا، امامہ اتارا، اور امامہ اتار کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، خنجر چلایا، ادھر خنجر چلایا میرے دوستو، ادھر خنجر چلایا، جیسے ہی آنکھوں کی پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل کی جگہ پر دمبا ذبح تھا۔ کہا پروردگار میری قربانی قبول نہیں ہوئی، کہا ابراہیم قربانی قبول ہے، لیکن ابراہیم جب تو نکلا تھا تو ماں کو نہ بتایا تھا، ابراہیم ہاجرہ کو بتاتے تھے نا تو پھر پتا چلتا تیری قربانی کا، ہاجرہ کو بتاتے تھے نا، بتاتے ہاجرہ کو پھر پتا چلتا۔ ابراہیم تم نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی ہے، بیٹے کے پاؤں باندھے ہیں، ابراہیم میں تجھے دعوت دیتا ہوں ایک سٹیگری میں کربلا جانا، اکیلے نہ جانا، اسماعیل کو لے کر جانا، ہاجرہ کو لے کر جانا، وہاں ایک ہاجرہ نہیں ہوگی، ہر بچے کی ماں ہاجرہ ہوگی جو ساری رات اپنے بیٹوں کو تیار کریں گی۔ بیٹا قاسم کا سب سے پہلے آپ کی لاش پر، آنا محمد، میں خدا جانے لی کی بیٹیوں کو کیا سمجھتا ہوں، میں تو جناب رباب کی بات کرتا ہوں، میں تو جناب لیلا کی بات کرتا ہوں۔ ہاں میرے دوستو، جناب ابراہیم جب لے کر آیا تھا نا، لے کر آیا بچہ تھا نا چھوٹا، دوسرے دن جناب ہاجرہ نے جناب اسماعیل کو نہلایا، جیسے نہلایا گردن پر داغ دیکھی خنجر کی، جناب ابراہیم سے پوچھا یہ خنجر کا نشان کا ہے کا؟ کہا ابراہیم نے کہا صدیق نبی تھا، کہا ہاجرہ اللہ نے قربانی کے لیے بلایا لیکن اللہ نے دمبا بھیج کر آپ کے بیٹے کو بچا لیا، مجھے قسم ہے سے ممبر تھی، مومنہ تھی، اعتراض تو نہیں کیا، نفساتی طور پر مریض ہو گئی، ہاں یا اللہ اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا ذبح ہو جاتا، یہ سوچ کر 3 دن کے اندر بھی مر گئی۔ میں کہتا ہوں ہاجرہ معاف کرنا، آپ کا بیٹا پیاسا نہ تھا، آپ کا بیٹا بھوکا نہ تھا، آپ نے اپنے بیٹے کو گرم زمین پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آپ نے اپنے بیٹے کے گردن پر چلتی چھری نہیں دیکھی تھی، بی بی بات سن کر مر گئی، ذرا کربلا میں تو آ، ہاجرہ ذرا کربلا میں تو آ، کتنی ہاجرائیں ہیں، ہاں عزاداران حسین، ہر بی بی نے بچے کو تیار کیا، ہر بی بی نے بچے کو تیار کیا، اور میرے دوستوں میرے بزرگوں جب سورج نکلا ایک بی بی کا مجھے یاد ہے ذہن میں کہ جب حسین نے شب عاشور خیموں کا معائنہ کیا، جب معائنہ کرتے کرتے جناب رباب کے خیمے پر آیا تو دیکھا جناب رباب جھولا بھی ہلا رہی ہے، رو بھی رہی ہے، یا اللہ کل جب زینب اپنے بیٹوں کی قربانی دے دی، جب لیلا اپنے بیٹے کی قربانی دے دی، ام فروا قاسم کی قربانی دے دی، یا اللہ میں قیامت میں حسین کے ماں کو کیا کروں، میرا بیٹا تو چل بھی نہیں سکتا، حسین جیسا شہنشاہ 3 مرتبہ بیٹھا، 3 مرتبہ کھڑا ہو گیا اور کہا رباب گھبراؤ نہیں، اگر کل اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین نہ ماننا، میں نے حسین کے صدقے میں پوری دنیا دیکھی ہے، مجھے اور تو کچھ نہیں ملا، ہر جگہ مجھے اصغر کی سبیل ملتی، اصغر کے نام پر سبیل ملتی ہے۔ ہاں دوستو بزرگوں، سورج نکلا، جناب لیلا کھڑی ہے، کب میرے بیٹے کی باری آئے گی؟ میرے دوستوں جب ایک مرتبہ حسین آیا اور کہا ام لیلا اکبر کو اجازت دو، اکبر کو اجازت دو، اکبر کو اجازت دو۔ نوجوانوں حمید بن سلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے شب عاشور کے دن بی بی زینب کو کبھی باہر آتے دیکھا؟ کہا ایک مرتبہ میں نے باہر دیکھا، جب اکبر گھوڑے پر سوار، تو میں نے دیکھا کہ زینب خیمے سے باہر آئی، حالت یہ تھی کہ بی بی کے سر پر آدھی چادر تھی، آدھے سر پر
چادر نہ تھی، آدھے سر پر چادر نہ تھی، اور عزادارہ نے حسین مجھے معاف کرنا، یہ کربلا کی ایسی قربانی ہے کہ جب اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے تو کئی قدم جناب حسین پیچھے پیچھے گیا، پیچھے پیچھے گیا، پیچھے پیچھے گیا، پیچھے پیچھے گیا، اور ایک مرتبہ جب اکبر گھوڑے سے گرے، کربلا کے ہر شہید جب گھوڑے سے گرا تو کسی نے کہا تھا بابا مدد کر، کسی نے کہا تھا چچا مدد کر، کسی نے کہا ماما مدد کر، کربلا کا واحد شہید اکبر ہے۔ جب گھوڑے سے گرا آدھی بابا میری لاش پر نہ، بابا میری لاش پر نہ، خدا کرے کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا نہ مر جائے، خدا کرے کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا نہ مر جائے۔ ہاں محبت فطرت ہے، صبر امامت ہے۔ میرے دوستوں جب اکبر نے آواز دی بابا میری لاش پر نہ آنا تو جناب حسین اٹھے اور اس جملہ کا بیٹا آپ کے بعد میری بصارت چلی گئی، آپ کے بعد میری بصارت چلی گئی، اب یہ ہماری عبادت کا سامان ہے، امام بھولتا نہیں ہے، لیکن اگر اکبر کی لاش ادھر تھی تو حسین ادھر چلے۔ بی بی زینب نے آواز دی بھیا ادھر نہیں ادھر جاؤ، میرا اکبر وہاں پڑا ہوا ہے، تو حسین نے 3 مرتبہ کہا یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، بابا مدد کر، میں جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں، بابا میری مدد کر، میں جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں۔ حسین اکبر کی لاش پر آئے، اکبر نے دیکھا، سلام کیا، بابا اکبر کے لاش کو سلام، اور بابا آپ نے میرے دادا کو پکارا، میرا دادا علی پہنچ گیا، بیٹا کیسے پہنچا؟ کہا جب آپ نے کہا نا یا علی ادرکنی، میرا دادا علی آئے، دونوں ہاتھوں میں کوثر کے جام تھے، ایک جام مجھے پلایا، بابا میری پیاس بجھ گئی ہے، لیکن دوسرے ہاتھ میں بھی جام تھا، میں نے کہا دادا یہ کوثر کا دوسرا جام کس کے لیے؟ تو مجھے گلے لگا کر کہا بیٹا میرا حسین بڑھا دیا، بیٹا میرا حسین بڑھا دیا، اکبر بیٹا میرا حسین بڑھا دیا، ہاں یہ دوسرا جام حسین کے لیے۔ ہاں ایک جملہ سنے، جملہ سنے، اور میرے دوست حسین نے چاہا کہ اکبر کو خیمے میں لے کے جاؤ، لیکن جناب اکبر جیسے حسین کی نظر پڑی دیکھا برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا، تو کہا بیٹا یہ برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا؟ کہا ہاں بابا یہ دشمن نے جان بوجھ کر توڑا اور مجھے کاٹے گئے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ حسین کیسا صابر ہے، مجھے قسم علی کی عزت کی یہ کہنا تھا۔ یا حسین نے بیٹے کو لٹایا کربلا کے تپتی ہی ریت پر، ایک ہاتھ ڈالا برچھی میں، ایک ہاتھ رکھا اکبر کے سینے پر اور منہ کیا مدینے کے، نانا آؤ، نانا آؤ، نانا اکیلے نانا دادا ابراہیم کو لے کر آ، نانا دادی حاجرہ کو لے کر آ، نانا دادا اسماعیل کو لے کر آ، نانا میں نے بیٹے کے پاؤں نہیں باندھے، نانا میں نے آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی۔ ہاں میرے دوستو خدا جانے حسین اکبر کی لاش کس طرح خیمے میں لے کر آئے، ادھر حسین خیمے میں لے کر آئے، تمام بیوی پر نظر تھی، آواز آئی بہن زینب لیلا کہاں؟ ارے وہ تو کسی ماں سے پوچھ، لیلا کہاں ہے، لیلا کہاں ہے؟ کہا اپنے خیمے میں ہے۔ بی بی زینب جو گئی دیکھا کہ بی بی لیلا کناز سے سر کو ٹکرا گئی، ہائے میرے اکبر، ہائے میرے اکبر۔ کہا بابی جان حسین نے تمہیں بلایا ہے، اکبر کی آخری زیارت کرو، اکبر کی آخری زیارت کروں گے، قسم ہے اس ممبر کی۔ جیسے ہی بی بی ام لیلا اندر آئی کہا حسین 2 منٹ کے لیے سارے چلے جاؤ، میں نے مدینے میں منت مانی تھی، آج میری منت پوری ہو گئی ہے، سارے چلے گئے، سارے چلے گئے۔ اب میرے دوستوں جب زیادہ دیر لگی حسین نے جو خیمے کا دروازہ کھولا، اندر جو ہے عجیب منظر دیکھا۔ بی بی کیا کری تو میرے باں؟ ارے جو برچھی نکلی تھی نا، جو خون تھا، کچھ منہ کو لگا رہی ہے، کچھ بالوں کو لگا رہی ہے۔ آواز ہے حسین کی
لیلا یہ کیا کر رہی ہو؟ آواز آئی میں نے منت مانی تھی کہ جب اکبر کی شادی ہوگی تو میں بالو کو مہندی لگاؤں گی۔ آج میرے بیٹے کی شادی ہوگی، آج میرا دلہا بن گیا ہے۔ واپس سے دعا مانگو، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں حسین کے عزادار رہتے ہیں ان کو بچوں کے ساتھ شاد اور آباد فرما۔ یا اللہ ہمارے بچے، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، تجھے واسطہ ہے حسین کی ماں زہرا کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کی بڑی قربانی کا، اکبر کا واسطہ، اس قوم کو ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھ۔ ہماری سے آج کی جو حکومت ہے، موجودہ جو حکومت ہے، یا اللہ اس کو ہر میدان میں کامرانی اور کامیابی عطا فرما۔ جب تک یہ دنیا رہے یہ ہمارا حسین ترین ملک شاد اور آباد رہے۔ یا اللہ یہ عزادار کونسل جس نے یہ غریبوں کا فرض ادا بچھایا ہے ان کے دینی اور دنیوی نیک مقام پورے کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم